بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح سے کتاب الرقاق، اس کا ایک تعارف اور اس کا ایک سرسری جائزہ، اس سے متعلق کچھ ہلکی پھلکی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ باضابطہ جب ہم کتاب الرقاق کا آغاز کریں تو ایک ایک حدیث کو لے کر کے ہم کس طرح سے پڑھیں گے اس کا بھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ اختتام پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے کتاب الرقاق، اس کتاب سے متعلق کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک طالب علم ہم یہ جانیں کہ الرقاق اس کا لفظی اور یعنی لغوی جسے ہم کہتے ہیں، لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ ابن فارس رحمہ اللہ یعنی احمد ابن فارس رحمہ اللہ جو الرئی کے ہیں، عظیم لغوی معجم و مقاییس اللغہ کی کتاب ہے، اس میں آپ رقہ اس کا معنی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ رقہ اس کے بنیادی طور پر آپ نے دو معنی بتائے ہیں۔ ایک معنی آپ نے یہ بتایا کہ صفتاً تکون مخالفتاً للجفا، انہوں نے ایک بنیادی معنی بتایا۔ تو رقہ یرق رقتاً، اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز بھی سخت ہوتی ہے اس کے مخالف چیز، یعنی کسی چیز کا نرم ہونا۔ رقہ کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا نرم ہونا، کسی چیز کا پتلا ہونا۔ بہت زیادہ بھی کوئی چیز پتلی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے، ملائم ہو جاتی ہے، اس کے لیے عربی زبان میں رقہ کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں الرق کہا جاتا ہے ایسی ہڈی کو جس میں کمزوری ہو، یعنی ضعف فی العظام، ایسی ہڈی جس میں کمزوری ہو، جس میں طاقت نہ ہو، جس میں دم نہ ہو، جو اپنی طاقت کھو بیٹھی ہو، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ہے الرق، الرق ای الذی یکتب فیہ، الرق کہا جاتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے، یعنی الرق عربی زبان میں کاغذ کو کہتے ہیں۔ صرف کاغذ کو نہیں کہتے بلکہ ایسی اشیاء کو کہتے ہیں جیسے پتا ہے، جھلی ہے، جو ہڈی وغیرہ کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے، اس کو سکھا کر کے اس پر لکھا کرتے تھے۔ عہد نبوی میں بھی، بعد میں بھی، قدیم زمانے میں یہ چیز عام تھی۔ اسی کی ترقی یافتہ شکل ہے جو آج ہمارے پاس کاغذ کی شکل میں موجود ہے۔ تو یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الطور کے آغاز میں والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، الرق یعنی کاغذ کو کہتے ہیں۔ تو صرف کاغذ کو نہیں، قرطاس وہ بھی تو قرآن مجید میں ایک لفظ ہے سورۃ الانعام کے آغاز میں۔ تو قرطاس اس کاغذ کو کہتے ہیں جس میں کچھ لکھا ہوا ہو، مفصل ہو، مختصر ہو، قطع نظر۔ لیکن الرق کہتے ہیں صرف کاغذ کو نہیں، مطلب اس جیسے پتا ہوتا ہے یا بالکل جھلی جو ہوتی نا باریک سی، اس کو سکھا کر کے اس پر لکھا کرتے تھے قدیم زمانے میں۔ البتہ اصطلاح میں کتاب الرقاق کہتے ہیں الرقاق، الرقائق، رقیقتن کی جمع ہے۔ تو الرقاق یا کتاب الرقاق سے مراد یہ ہے کہ وہ احادیث جو انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہیں۔ یہ جو فتح الباری ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہا کہ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِّنْهَا مَا يُحْدِثُ فِي الْقَلْبِ رِقَّةً، کہ یہ جو کتاب الرقاق ہے اس میں سے ایک ایک حدیث بھی ایسی ہے جو انسان کے دل پر اثر کرتی ہے، انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، انسان کے دل میں جو سختی ہے
دنیا میں گم ہونے کی وجہ سے، لوگوں کی عام صحبت کی وجہ سے، خوب کھانے پینے کی وجہ سے، یا کثرت نیند کی وجہ سے، اہل حق سے دور ہونے کی وجہ سے، کبھی عبادتوں سے دور ہونے کی وجہ سے، متعدد اس کی وجوہات ہیں۔ تو یہ وہ احادیث کا مجموعہ ہے، ان احادیث کا مجموعہ ہے جو ایک ایک حدیث انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے ان احادیث کے مجموعے کو کتاب الرقاق کہا جاتا ہے۔ ایک قدیم عالم دین ہے، ان کا ترجمہ حیات تو کتابوں میں زیادہ نہیں ملتا ہے، علامہ راغب الاصبہانی رحمہ اللہ، 6ویں صدی ہجری کے آغاز میں آپ کی وفات ہوئی، 502 ہجری غالباً۔ المفردات جو ان کی کتاب ہے، مفردات و الفاظ القرآن، بہت معروف کتاب، اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، یہ جو الرقہ ہے، الرقہ انسان کی طبیعت سے متعلق اگر گفتگو کرتے ہیں تو الغلظ، یہ جو الغلظ جو لفظ ہے اس کا ضد ہے، یہ غلیظ القلب کہتے ہیں نا، غلیظ القلب، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، اللہ کے رسول سے متعلق کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو غلیظ القلب ہے اس کا ضد ہے یہ الرقہ۔ غلیظ القلب یعنی دنیاوی امور کی وجہ سے کسی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور الرقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں، وہ احادیث، کل احادیث تو ہیں ہی، لیکن خصوصاً کچھ ایسی احادیث جو براہ راست انسان کے دل پہ اثر کرتی ہیں اور انسان کا دل اس سے نرم پڑ جاتا ہے۔ علامہ راغب الاصبہانی رحمہ اللہ نے ایک اور بات یہ بھی کہی کہ انسان کا جو ظاہر ہے، بدن کا جو ظاہر ہے، اس سے متعلقات جب الرقہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا جو ضد ہوتا ہے وہ ہے صفیق، الصفیق۔ الصفیق کا مطلب جیسے کہتے ہیں ثوب صفیق، ثوب رقیق، ثوب صفیق۔ ثوب رقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی باریک کپڑا، ثوب صفیق صاد سے، سین سے نہیں، تو اس کو کہتے ہیں یعنی بالکل جس کپڑے میں یعنی کثافت ہو، جو موٹا جو کپڑا ہوتا ہے الصفاقہ وہ۔ لیکن جب اندرون کی بات آتی ہے، انسان کی بدن کے اندر کی بات آتی ہے، دل کی بات آتی ہے، تو الرقہ کا جو ضد آتا ہے وہ آتا ہے القساوہ، اس کا ضد الصفاقہ نہیں، القساوہ۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ ایک بات انہوں نے کہی علامہ راغب الاصبہانی رحمہ اللہ نے۔ آج کے اس درس سے متعلق کتاب الرقاق جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، ایک بات تو اس کا میں نے اصطلاحی اور لغوی اور اصطلاحی معنی میں نے بتایا، دوسری بات جو بتانی ہے وہ یہ کہ کتاب الرقاق یہ اہل علم نے جو حدیث کی کتابیں ترتیب دی ہیں، اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ اس کا غیر معمولی اہتمام کیا گیا۔ جس طرح سے آپ دیکھیں گے الجامع الصحیح میں جو امام بخاری کی رحمہ اللہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الادب، کتاب التفسیر، کتاب التوحید، کتاب القدر، اس طرح کی جو متعدد کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے کتاب الرقاق۔ صحیح مسلم میں بھی ہے کتاب الرقاق۔ اسی طرح سے امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، وہ بھی المستدرک علی الصحیحین میں کتاب الرقاق ایک کتاب انہوں نے ترتیب دی ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ، ابو محمد الدارمی رحمہ اللہ، اپنی السنن میں بھی کتاب الرقاق انہوں نے ترتیب دی۔ یہ سب اصحاب علم نے، بعد کے اصحاب علم میں بھی امام ابو محمد البغوی رحمہ اللہ ہیں، حسین ابن محمد ابن مسعود، امام بغوی رحمہ اللہ، شرح السنہ میں ایک کتاب ترتیب دی کتاب الرقاق، اسی نام سے الرقاق الرقاق۔ لیکن امام ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ اپنی جو السنن ہے، السنن سے مراد مجتبہ نہیں، السنن الکبریٰ، یعنی کتب ستہ میں ایک کتاب ہے السنن، وہ ہے السنن الصغریٰ امام نسائی کی۔ جو السنن الکبریٰ ہے اس میں امام نسائی رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق کے بجائے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کتاب الرقائق، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ بھی اپنے الصحیح میں کتاب الرقائق انہوں نے ترتیب دی ہے۔ اگر ہم
اجزاء کی بات کرتے ہیں جو تصنیفات میں ہم دیکھتے ہیں، تصانیف میں ہم دیکھتے ہیں ایک ایک جز، جیسے کتاب الورع، کتاب الزہد، ان میں سے کتاب الرقاق مستقل کتاب بھی اہل علم نے ترتیب دی، خصوصیت کے ساتھ امام عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ، دوسری صدی ہجری کی اواخر کے علماء میں سے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب الرقاق بہت شہرت یافتہ کتاب ہے اس باب میں۔ اور ایک اور عالم دین ہیں، محمد ابن عبداللہ نام ہے ان کا، ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ، علمی دنیا میں ابن ابی الدنیا، 281 ہجری سے وفات ہے۔ ان کا پورا مجموعہ ہے میرے پاس الحمدللہ، تتمہ بھی ہے اس کا، اور وہ اس موضوع سے متعلق بہت کام کیا انہوں نے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب الرقاق کے نام سے کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن اس موضوع کو انہوں نے علیحدہ جز، یعنی مان لیجئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب الرقاق ترتیب دی، ان میں جو ابواب ہیں نا، ان ابواب سے متعلق ایک ایک باب کو لے کر مستقل انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی، لیکن کتاب الرقاق کے نام سے نہیں۔ کتاب الورع ہے وغیرہ وغیرہ، کتاب الخوف ہے، دیگر چیزیں، لیکن کتاب الرقاق کے نام سے نہیں۔ ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ چونکہ وہ خلفائے عباسیہ کے آل اولاد کی تأدیب کرتے تھے، تادیبی ان کے مؤدب تھے، وہ ادب سکھاتے تھے، واعظ و نصیحت کے لیے ان کو رکھا گیا تھا خلفائے عباسیہ کے اولاد کے لیے، تو اس تناظر میں انہوں نے کافی کتابیں ترتیب دی۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ کی جو کشف الظنون ہے، اس میں بھی انہوں نے 2-3 کتابوں کا نام لیا ہے، جس میں عبداللہ بن مبارک ہیں رحمہ اللہ، اور عبدالحق الاشبیلی وغیرہ کا کشف الظنون جو میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال کتاب الرقاق کا اہتمام اہل علم نے کیا ہے، اور اس جانب انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں۔ یہاں مجھے ایک اور بات بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، اس سلسلے میں محدثین کا جو معیار ہے حدیث کی صحت و ضعف کا، اس اہتمام کے ساتھ یہ حدیث کو قبول کرنا چاہیے، یعنی من حیث القبول والرد۔ حدیث صحیح ہونی چاہیے ہر باب میں، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، احکام و مسائل ہوں، فضائل ہوں۔ محدثین میں سے وہ محدثین جنہوں نے اس بات کو مطلقاً کہا کہ حدیث ہر باب میں سندن صحیح ہو، یہی موقف درست ہے، احوط ہے، سالمیت ہے اس میں۔ فضائل کے باب میں حدیث ضعیف سے احتجاج، یہ خود ایک ضعیف موقف ہے، یہ قوی موقف نہیں ہے، یہ صحیح موقف نہیں ہے۔ بھلے ہی محدثین کے ایک عدد نے یہ بات کہی ہے، لیکن صحیح موقف وہی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ اور آپ کے جو ہمنوا نے کہا ہے۔ اس میں انسان کے لیے خطورت بھی نہیں رہتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے ایک انسان بے نیاز بھی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے صحیح بخاری صحیح مسلم کا حوالہ دیا، کیا اس میں کتاب الرقاق سے متعلق جو احادیث ہے وہ ہماری زندگی کے لیے کافی نہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو احادیث ہیں وہ کل کے کل جتنی حدیثیں اللہ کے رسول کی سب اس میں ہیں، ایسا تو نہیں ہے، نہ امام بخاری امام مسلم نے دعویٰ کیا، لیکن جتنی حدیثیں ہیں سب صحیح ہیں، وہ خود ایک بڑی مقدار میں ہیں۔ کتاب الرقاق صحیح بخاری کی اچھی خاصی کتاب ہے، اچھی خاصی طویل کتاب ہے، کچھ کم احادیث نہیں ہے اس میں، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ابن حجر رحمہ اللہ کی تحقیق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو کتاب الرقاق سے متعلق بھی فضائل کے باب میں بھی احادیث صحیح ہونی چاہیے، اس باب میں بھی ضعیف احادیث سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک چوتھی بات جو آج کے درس سے متعلق ہے وہ یہ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا جو منہج ہے فتح الباری میں، ہر کتاب کے اختتام میں، جیسے مثال کے طور پر کتاب بدیع الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضوء الی آخرہ، کتاب التوحید تک، ہر کتاب کی جب شرح کرتے ہیں تو اختتام میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ منہج ہے کہ آپ
اس کتاب میں جیسے مان لیجیے کہ کتاب الرقاق ہے، اس کی اختتام میں اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ اس میں کتنی مرفوع روایات ہیں، اس میں معلق کتنے ہیں، متصل کتنے ہیں، اس میں آثار صحابہ کتنے ہیں، سب چیزیں آپ بڑی وضاحت سے بیان کر دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے فتح الباری میں، یعنی کتاب الرقاق کے اختتام میں، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق اس میں کل 193 یعنی 109 پر 3 حدیثیں درج کی ہیں کتاب الرقاق میں، اور یہ بہت بڑی مقدار ہے، 109 پر 3 حدیثیں۔ 109 پر 3 حدیثوں میں 33 حدیثیں ایسی ہیں جو کہ معلق ہیں، 30 پر 3 حدیثیں، بقیہ جتنے احادیث ہیں سب کے سب موصول ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک اور بات یہ بھی کہا ہے کہ ان 109 پر 3 حدیثوں میں جو 33 حدیثیں معلق ہیں، بقیہ 160 حدیثیں موصول یعنی متصل ہیں۔ ساتھ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ 134 حدیثیں، 130 پر 4 حدیثیں مکرر ہیں، بقیہ 50 پر 9 حدیثیں خالص ہیں یعنی غیر مکرر ہیں۔ اور آخری بات جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ اور تابعین سے جو آثار بھی نقل کی ہیں اس کی عدد 17 ہے۔ یہ کتاب الرقاق سے متعلق ایک ہلکا پھلکا تعارف تھا۔ کتاب الرقاق سے متعلق ایک 5ویں بات یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، اہل علم اس پر کئی طرح سے کام کیے ہیں، کئی پہلو ہیں اس کے۔ ابھی میں کل چیک کر رہا تھا کہ صحیح بخاری سے متعلق میرے پاس کتنی کتابیں ہیں جو اہل علم کی اس پر خدمات ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے درس بھی دیا تھا کہ اہل علم کی صحیح بخاری سے متعلق متنوع خدمات، تو اس وقت جتنی کتابیں تھیں اب اس سے دگنی ہیں، گویا کہ طرح طرح سے کام ہوا ہے اس پر۔ مزید جو کئی صورتیں ہیں اس پر جو کام ہوا ہے اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے اور بہت مشکل ہے حقیقت میں۔ ایسے میں جو ایک بات مجھے آپ کو یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ صحیح بخاری میں جو کتاب التوحید ہے وہ صحیح بخاری میں کتاب الدعوات کے بعد ہے، اور کتاب الدعوات کتاب الاستئذان کے بعد ہے، یعنی کتاب الاستئذان گھر میں داخل ہونے سے متعلق جو آداب ہیں، اجازت لینے کے جو مسائل ہیں، کتاب الاستئذان، کتاب الدعوات، اور پھر کتاب الرقاق، اور کتاب الرقاق کے بعد کتاب القدر۔ یہاں مجھے ایک بات بتانی یہ ہے بحیثیت ایک حدیث کے طالب علم، خصوصیت کے ساتھ صحیح بخاری کو لے کر کے، کہ اہل علم صحیح بخاری سے متعلق ایک مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، المناسبات۔ المناسبات المناسبات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا تعلق ہے اس کا اور اس سے۔ مناسبات کا تعلق 3 طرح سے ہوتا ہے، 3 طرح سے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے جو الجامع الصحیح ہے، اہل علم مناسبت بتاتے ہیں۔ مناسبت کا کیا مطلب ہے؟ وہ 3 طرح کی۔ ایک مناسبت یہ ہے کہ جس طرح سے سب سے پہلی کتاب ہے صحیح بخاری کی کتاب بدیع الوحی، اس کے بعد ہے کتاب الایمان، اس کے بعد کتاب العلم، تو یہ بتاتے ہیں کہ کتاب بدیع الوحی سے آغاز کیوں کیا، اس کے بعد کتاب الایمان ہے تو ان دونوں میں کیا مناسبت ہے، اس کے بعد کتاب الایمان لانے میں کیا مناسبت، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لانے میں کیا مناسبت، کتاب العلم کے بعد پھر کتاب الوضوء اور طہارت کے جو مسائل ہیں وہ لانے میں کیا مناسبت، جو عبادات کی شق شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کتاب البیوع، عبادات کا معاملہ ختم ہونے کے بعد۔ تو کیا مناسبت ہے ایک کتاب سے دوسری کتاب، دوسری سے تیسری کتاب، کتاب التوحید تک؟ ایک یہ اسلوب ہوتا ہے مناسبت بتانے کا۔ دوسری مناسبت یہ بتاتے ہیں کہ ہر کتاب میں، جیسے مثال کے طور پر کتاب الرقاق، کتاب الایمان، کتاب العلم، پہلا باب ہے، اس کے بعد دوسرا باب ہے، تو پہلے باب کے بعد دوسرے باب سے کیا مناسبت ہے؟ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتابوں کی ترتیب دی ہیں، اور ہر کتاب میں جو آپ نے تراجم، جو ابواب جو آپ نے قائم کیے ہیں، پہلا باب، دوسرا باب، ترجمۃ الجباب ہوتا ہے،
اس قدر امام بخاری رحمہ اللہ نے گہرائی اس میں رکھی ہے کہ اہل علم نے وہ سب استخراج کیا، اہل علم نے اس حد تک بتایا، اس حد تک دلچسپی لی، بلکہ ایک سنجیدہ بحث ہی، اور بسا اوقات تو بہت عجیب سی اس میں لطافتیں نظر آتی ہیں۔ کچھ جگہوں پر تکلف رہتا ہے ایک آدھ مقامات پر، جیسے جیسے انسان کی صلاحیت بڑھتی ہے اور گہرائی میں جاتا ہے وہ، تب جا کر کے وہ مناسبتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کبھی کبھار تو تکلف لگتا ہے، لیکن اہل علم نے ان سب چیزوں کو بیان کیا۔ یقیناً یہ ایک اجتہادی چیز ہے، لیکن اہل علم ایک مناسبت یہ بتاتے ہیں صحیح بخاری میں، ایک کتاب سے دوسری کتاب سے کیا مناسبت، دوسری مناسبت یہ بتاتے ہیں کہ ہر کتاب میں ایک باب کے بعد دوسرا جو باب آتا ہے اس میں کیا مناسبت ہے۔ ایک تیسری چیز جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ جو ترجمۃ الباب جو ہوتا ہے، اس باب کے تحت جو حدیث لاتے ہیں اس سے اس کی کیا مناسبت، وہ پھر اس کی متعدد صورتیں ہیں، اس میں بہت تفصیل ہے اور یہ بہت وسیع باب ہے، اہل علم نے اس جانب خوب خدمت کی۔ تو یہ جو کتاب ہے کتاب تراجم البخاری، جو معروف عالم دین ابو حفص عمر ابن رسلان البلقینی رحمہ اللہ 805 ہجری سنہ وفات علماء مصر میں سے ہیں، 80 پر 1 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ مناسبات و ابواب صحیح البخاری لبعضها بعضا، یہ جو آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے جو کتاب الدعوات اور کتاب الرقاق، کتاب الدعوات سے پہلے کتاب الاستئذان، کہا کہ کتاب الاستئذان میں ایک گھر میں داخل ہونے سے متعلق جو آداب ہیں، اجازت لینے سے جڑے جو مسائل ہیں، اس کو بیان کیا گیا۔ یعنی الاستئذان کا تعلق اس زمین سے ہے، گویا کہ الاستئذان اجازت لے کر کے آپ اس زمین کے جو دروازے ہیں ان دروازوں کو آپ کھلواتے ہیں، کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور وہ دروازہ کھل جاتا ہے کتاب الاستئذان میں۔ انہوں نے کہا، امام علامہ بلقینی رحمہ اللہ نے، کہ الاستئذان گویا کہ اس دنیا میں جو دروازے ہیں ان دروازوں کو کھولنے سے متعلق مسائل ہیں۔ اس کے بعد فوراً ہے کتاب الدعوات، آسمانی دروازے کھولنے کے لیے، دنیاوی دروازے کھولنے کے لیے الاستئذان، اور کتاب الدعوات آسمانی دروازے کھولنے کے لیے، یعنی دعا کے ذریعے سے آسمانی دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ مناسبت انہوں نے بیان کی۔ اور کتاب الدعوات میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ الذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہ بھی ایک دعا ہے، وہ بھی دعا میں شامل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری باب قائم کیا کتاب الدعوات میں کہ باب الموعظۃ ساعۃ بعد ساعہ۔ یہ جو باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا کہ باب الموعظۃ ساعۃ بعد ساعہ، کہ انسان کو اللہ کی عبادت میں اعتدال برتنی چاہیے۔ مسلسل عبادتوں سے آدمی تھک جاتا ہے، ملل پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی غیر سنجیدہ عمل ہے کہ غیر شعوری طور پر خود کو تھکا دیں، دل جمعی نہ ہو، ثبات قدمی نہ ہو۔ اور ثبات قدمی سے بہتر جو لفظ میں نے کہا کہ جو ہے یعنی جو تسلسل ہونی چاہیے عبادتوں میں دل جمعی کے ساتھ، مسلسل ہونے سے دل جمعی ختم ہو جاتی ہے، آدمی تھوڑی سی راحت اختیار کر لے پھر اللہ کی عبادت کرے۔ تو ذکر بھی ایسی ہی، دعائیں بھی ایسی ہی، ایسا نہ ہو کہ تسلسل ہو، اس میں انقطاع ہو، ایک وقت میں دعا کریں، ایک وقفے کے ساتھ پھر دعا کریں تاکہ نشیط ہو آدمی۔ تو آخری میں جو باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ بھی وقفے سے کرے، چونکہ ذکر کو آپ نے موعظت کہا کہ وہ انسان کے دل کو نرم کرنے والی چیز ہے، دعا انسان کے دل کو نرم کرنے والی چیز ہے، ذکر و اذکار۔ تو پھر اس میں جب انقطاع ہوتا ہے ایک طویل عرصے تک، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، تو پھر ذکر و اذکار اور دعائیں اور دیگر چیزیں جو بھی نرم کرنے والی ہوتی ہیں انسان کے دل کو، اس سے متعلق ایک تفصیلی باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ کتاب الرقاق سے متعلق۔ بہرحال یہ سب اجتہادی چیزیں ہیں جو مناسبات کے طور پر اہل علم بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک آخری بات جو میرے اس درس سے متعلق ہے وہ یہ کہ اہل علم کتاب الرقاق سے متعلق جو باتیں ہیں، سلف میں جو حدیث پڑھنے پڑھانے کا، تفسیر پڑھنے پڑھانے کا جو معاملہ رہا ہے، اس میں اہل علم اس بات پر
بھی زور دی ہیں، اس بات کا بھی اہتمام کی ہیں کہ کتاب الرقاق کو مستقل پڑھائیں تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں، آخرت کی طرف اقبال ہو، اللہ سے لو لگائیں، دنیا میں جو وہ گم ہو چکا ہے نکل کر کے آئے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، ڈھونڈ کے واقعہ نکالا گیا، ایسا نہیں، ایسے 50 واقعات ہیں، لیکن جو میرے موضوع سے جڑی بات ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کی الجامع لشعب الایمان ہے، اس میں خوف، اللہ رب العالمین کا خوف دل میں کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، اس کو بتانے کے لیے انہوں نے اپنی سند سے ایک واقعہ نقل کیا عبداللہ بن مبارک کا رحمہ اللہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ انہوں نے مستقل کتاب تصنیف کی الرقاق، وہ پڑھتے تھے، اس کو پڑھاتے تھے، اور الرقاق سے متعلق جو سوالات آتے تھے عمومی طور پر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس کے جوابات بھی دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے متعلق یہ بات اس میں بیان کی گئی ہے، نعیم بن حماد رحمہ اللہ نے کہا کہ اذا قرأ کتاب الرقاق، جب کتاب الرقاق پڑھتے عبداللہ بن مبارک کے سامنے رحمہ اللہ، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا حال یہ ہو جاتا کہ فیصیر بقرا منحورا، آپ ایسے ہو جاتے جیسے ایک بیل کو ذبح کر دیا گیا ہے، جس طرح سے ایک بیل کو ذبح کر دینے کے بعد وہ کیسے تڑپتا ہے، فیصیر بقرا منحورا بالبکاء، اتنا روتے کہ آدمی گھبرا جاتا کہ ہوا کیا آپ کو، لا يجترئ ان يدنو من، لا يجترئ احد ان يدنو من، کسی آدمی میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے آئے، اتنا روب، اتنا دبدبہ، اتنی ہیبت، اتنا تقوی۔ عبداللہ بن مبارک معروف عالم دین، سبحان اللہ العظیم۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہ اس واقعے سے جو بتانا مجھے مقصود وہ یہ ہے کہ کتاب الرقاق کا مستقل سلف میں درس ہوتا تھا، تو کتاب الرقاق کا انتخاب اسی لیے ہوا ہے، اس لیے بھی ہوا ہے تاکہ ہمارے دل نرم ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم آگے، اللہ تعالیٰ کے ہم قریبی ہوں، دین سے ہمارا تعلق ہو، دنیا میں ہم گم نہ ہو جائیں۔ لیکن کتاب الرقاق جو صحیح بخاری کی ہے اسے بس ایک موعظت کی شکل میں ہی نہیں پڑھایا جائے گا، بلکہ فنی طور پر بھی پڑھایا جائے گا انشاءاللہ، یعنی ترجمۃ الباب ہو، یا اس کی جو اسانید ہیں، اس میں جو لطائف اسانید ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، کوئی خاص فنی باتیں ہیں وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، صحیح بخاری کی جو اسانید میں جو وزن ہے علمی دنیا میں، یا اہل علم نے اس پر جس طرز پر کام کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ساتھ میں وہ جو احادیث کا جو متن ہے، الفاظ کی معانی، پھر اس حدیث کا باب سے تعلق، یا اس حدیث سے جڑے دیگر مسائل جسے خود امام بخاری نے بیان کیا یا دیگر محدثین نے بیان کی، مزید اس سے جڑے فوائد وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ سبھی چیزیں ہوں۔ بارک اللہ فیکم جمیعاً۔ تو یہ کتاب الرقاق کا کچھ ہلکا پھلکا تعارف تھا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔